بے اولاد جوڑے بیچارے، وہ ان کے گھر بچنے مشکل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی دونوں چیزیں، دعا بھی اور دوا بھی؟ 3 باداموں کی گریاں لیں، ہر گری کے اوپر تینوں گریوں کے اوپر 1100 پڑھیں یا جبار ہو. یا جبار. 2 گریاں بیوی کھائے، 1 میاں کھائے. بالفرض میاں قریب نہیں تو بھی اس کی نیت کر کے کھائے. اچھا. اور اسے مسلسل اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ اولاد نہ ہو. ایک دوسرا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 70 بار پڑھے یا متین یا متین. 70 بار پڑھے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد یا متین پڑھے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ بے اولادوں کے لیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگا بے اولاد ہوں. فرمایا یہ وظیفہ پڑھ. ایک اور آیا، کہا کہ میرے پھل نہیں، زراعت نہیں، باغات نہیں، میں چاہتا ہوں وہ ہوں. کہا یہ پڑھ. اور کہا قسمت کا مارا ہوں. فرمایا یہ پڑھ. تیسرا آیا، اس نے کہا جی میری بزنس کاروبار نہیں، رزق نہیں. فرمایا یہ پڑھ. چوتھا کہنے لگا ہمارے ہاں پانی نہیں ہے، پانی ہو تو زراعت ہو زندگی. فرمایا یہی پڑھ. اچھا سب کو بتاتے گئے. خادم ساتھ بیٹھا تھا، سب کو ایک ہی چیز بتائی، ایک ہی وظیفہ. اچھا. خادم ساتھ بیٹھا تھا تو کہنے لگا حضرت کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے بتایا؟ فرمایا میرے رب نے کہا ہے کہ جب تم استغفار کو کرو گے کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر بارشیں بھی، پھر بیٹے بھی، پھر نعمتیں بھی، پھر باغات بھی. تو استغفار. اور ایک چھوٹا سا میں استغفار بتاتا ہوں، استغفر اللہ العظیم. بس استغفر اللہ العظیم. بس استغفر اللہ العظیم وہو العلی العظیم. آیت الکرسی. جی 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 جی. استغفر اللہ العظیم. اس کو اتنا پڑھیں کہ بے قرار ہو جائیں، کیونکہ وہ بے قرار دل کی دعا سنتا ہے. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. مظلوم کے پاس وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی اسم اعظم نہیں دیا ہوا ہوتا کسی بابے نے، اور دل کی کیفیتوں سے نکلی چیز عرش کو ہلا دیتی. تو یہ بے قرار ہو کے پڑھے. سارا دن وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے، میاں بیوی، ماں بیٹی بہن، گھر کے فرد، استغفر اللہ العظیم. اور ایک تجربے کی بات بتاؤں، مجھے ابھی ایک بابا جی ملے، میں سندھ میں تھا، وہ فوت ہوئے، ایک بزرگ. ان کے 13 بیٹے اور 13 بیٹیاں ہیں. یہ میں اسی ہفتے گیا ہوں، میرا سندھ کا سفر تھا. 13 بیٹے 13 بیٹیاں ہیں، ابھی فوت ہوئے ہیں اسی مہینے. تو میں ان کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے اتنے بیٹے اور بیٹیاں کیوں دی. کسی مجھے بزرگ نے بتایا، ایک سندھ میں ایک بہت بڑی دربار خانقاہ ہے، درگاہ ہے، حالیجی شریف. سائیں عبدالصمد صاحب بھی فوت ہوئے. سائیں بہت بڑے پیر تھے، قادری راشدی سلسلے کے. تو پتہ چلا کہ وہ استغفار بہت کرتے تھے. 13 بیٹے ہیں، 13 بیٹے ہیں، استغفار بہت کرتے ہیں. اور یہ جو استغفار میں نے کئی استغفار ہیں جو میں نے مختصر جامع لاجواب بتایا ہے، وہ ہے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. بہت کمال اس کی، بہت تاثیر اس کی. بے اولادوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، باغات پانے والوں کے لیے. مجھے ایک دو بندہ کہنے لگا مجھے 25 مربع زمین چاہیے، ایسے چلتے چلتے کہنے لگا میں بڑا ذمہ دار کہلوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کون سا مشکل ہے؟ کہنے لگا بابا جی مذاق کر رہے ہیں. نہیں مذاق نہیں کر رہا، میرے لیے ناممکن ہے، اس کریم کے لیے ناممکن تو نہیں ہے. میں نے کہا استغفار کر، استغفر اللہ العظیم. اچھا تھا کوئی دیوانہ پاگل تھا، مجھے بھول گیا، بڑے عرصے کے بعد ملا تو مجھے خیال آیا وہی 25 مربع والا ہے. ایسے جی خیال آیا. میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہہ رہا ابھی 27.5 ہو گئے ہیں. ارے 25 سے اوپر نکل گئے ہیں. ارے واہ. میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پنجابی میں لگا دب کے پڑھے. اللہ اکبر. یعنی خوب پڑھا اور سارے گھر والوں نے پڑھا. میں نے کہا کتنا؟ کہنے لگا یہ لاکھوں کروڑوں میں نکل گیا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اور میں نے آپ کی بات پہ یقین تھا. انہوں نے کہا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالی فقیر ہے، اس کی بات پہ یقین ہے. میں نے استغفر اللہ العظیم پڑھا. میں نے اس سے کہا ایسا کر، تو نے یہ لیا ہے، اب اس استغفر اللہ العظیم سے اس سے بڑی جنت لے، وہ بھی مل جائے گی. کہنے لگ گیا. اصل یقین ہے، اصل یقین ہے. اور یقین کی طاقت سے کائنات